السلام علیکم ویورز، مقدس اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں صحت، سلامتی اور خوشحالی آپ کا مقدر ہو۔ دوسری کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کا تعارف اور اس کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی تھی۔ اس میں اللہ پاک نے انسانوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلی مومنین جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، دوسرے کافر جنہوں نے کفر کیا، اور تیسری منافقین۔ دنیا کا ہر انسان ان تینوں میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کر رہا ہوتا ہے۔ منافقین بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اعتقادی منافق ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اپنے اندر وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایسے بہت سے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے۔ دوسرے عملی منافق ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں منافق کی 3 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور یہ ساری چیزیں آج کل کے زیادہ تر مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ویورز، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے تو برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں وہ کافر مراد ہیں جو حق اور سچ جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اپنے قبیلے کی حمایت میں اپنے نسلی تعصب کی وجہ سے یا جیلسی کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ڈر سنایا جائے یا نہ سنایا جائے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی سیل کر دیے ان کے دل، اور اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی۔ غِشَاوَةٌ، پردہ پڑ چکا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر کفر کی روش اختیار کرتے ہیں حق اور سچ کو جاننے کے باوجود۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ پاک مہر لگا دیتے ہیں اور پھر کوئی بھی انہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 7 میں سورہ انعام کی آیت نمبر 110 اور 111 میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، جیسے انہوں نے حق جان کر پہلی دفعہ روگردانی کی تھی، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اور اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کر ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں، اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی قیامت، عذاب، ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر جسے اللہ چاہے ہدایت دے دیں، مگر اکثر لوگ گمراہی کا شکار ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی۔ ویورز، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے جو مدینے میں آباد تھے۔ ان دونوں قبیلوں کے سردار مسلمان ہو گئے تھے اور سارے قبیلے والے بھی ایمان لے آئے تھے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر جنگجو تھے۔ اسلام سے پہلے یہودیوں اور اوس اور خزرج کی کافی دفعہ جنگ ہوئی۔ یہودی ان لوگوں کو دھمکی دیتے تھے کہ آج تو تم ہمیں ہرا دیتے ہو، مگر جب پیغمبر آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر غلبہ پائیں گے اور اپنا دین پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔
اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آور ہوئے تو اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا، مگر وہ یہودی جو انہیں دھمکی دیتے تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا، سو وہ امی اوس اور خزرج وقت کے پیشوا بنے اور یہودی وہیں کے وہیں رہ گئے، حالانکہ وہ اہل علم تھے مگر ان کی ہٹ دھرمی انہیں لے ڈوبی۔ اوس اور خزرج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے ایک یہودی عبداللہ ابن ابی کو مدینے کا سردار بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے تشریف آوری کے بعد سب نے بخوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار بنا لیا۔ اس بات کا بھی عبداللہ ابن ابی کو بڑا رنج تھا، مگر جب سب حضور پر ایمان لے آئے تو اس یہودی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مگر اندر سے وہ ساری زندگی مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے رہے اور اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ مسجد میں پہلے آ کر صفیں درست کرواتے اور پہلی صف میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں، اپنی آخرت خود برباد کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے اللہ نے لفظ بڑا عذاب ارشاد فرمایا اور منافقین کے لیے دردناک عذاب۔ اللہم اجرنا من النار۔ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی۔ اس کا مطلب ہے حق کو جانتے ہوئے بھی جھٹلا دینا۔ اس آیت میں اللہ پاک یہود و نصارہ کے علماء کو مخاطب کر رہے ہیں کہ انہیں تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پتہ تھیں، پھر وہ کیوں ایمان نہ لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح ہی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الا انہم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے کہ باقی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو خود بھی علم نہیں۔ منافق صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے کہ یہ لوگ جہاد میں جائیں گے مر جائیں گے تو بعد میں ان کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، مگر اصل میں تو انہوں نے آخرت کا سودا کر لیا ہے اللہ سے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ ہم نے مومنین کی جانوں اور مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ پاک اصل میں ان کے ساتھ مذاق فرما رہے ہیں اور اللہ پاک انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے۔
فما ربحت تجاراتهم وما كانوا مهتدين، تو ان کو یہ تجارت نفع نہیں دے گی اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے۔ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، اور جب ہر چیز روشن ہو جائے اس آگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور ہی لے جائے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اس اندھیرے میں رہنے دے جہاں ان کو کچھ سجائی نہ دے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ واپس نہیں پلٹیں گے۔ اللہ پاک ان آیات میں منافقوں سے فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روشنی کا مینار تھے، جنہوں نے ایمان کی شمع جلائی، پھر بھی یہ یہودی انکاری ہوئے اور بدبخت ٹھہرے۔ منافقین کی ایک اور مثال اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو، تیز بارش ہو رہی ہو اور اندھیرا چھایا ہوا ہو کالے بادلوں کی وجہ سے، اور گرج بھی ہو اور بجلی بھی چمک رہی ہو۔ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ، اور ٹھوستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں موت کے ڈر کی وجہ سے۔ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی کو۔ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اندھیرا چھاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا می برس رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، تو جب بھی یہ لوگ خالی ہاتھ ہی رہے۔ اور جب تک دین پر چلنا آسان ہوتا ہے یہ لوگ چلتے رہتے ہیں، اور جیسی ہی مشکلات آتی ہیں، جہاد کا ذکر آتا ہے، یہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب دوبارہ حالات سازگار ہوتے ہیں تو یہ دوبارہ دین پر چلنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین کنارے کنارے دین پر چلتے ہیں۔ سو ویورز، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔